اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور ساتھ میں چنبیلی کا تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 18 سال جیسی ہو جائے گی۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرو، تمہاری آواز 13 سال لڑکی جیسی سریلی بن جائے گی۔ گیندے کے پھول کو سونگھنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روز چکھ لیا کرو، آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر جمع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کاٹ کر کچا کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور چبا لیا کرو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر طاقت اور قوت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ فالسے کی لکڑی کا مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک کا استعمال صحت عطا کرتا ہے۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کرنے سے زندگی بڑھا دیتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ شام کو گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ ایک چمچ کریلے کا جوس شوگر کو کم کرتا ہے۔ انگور کھانے سے گردے میں پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی پیچش نہیں لگیں گے۔ انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنا لعاب منہ سے نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹیل کے چمچ سے شہد کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بیر کھانے کے 5 فائدے: بیر خون صاف کرتا ہے، چہرے کی رنگت بہتر بناتا ہے، جگر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، بے خوابی کی بیماری دور ہوتی ہے، سینے کے امراض میں بہت مفید ہے۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ، گوشت کا ٹکڑا یا روٹی کھلا دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کی عادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی سگریٹ نوشی کی طلب ہو تو اپنی زبان کی نوک سے نمک کو چاٹ لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اونٹ کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس میں بکری، بھیڑ یا بھینس کا دودھ شامل نہ کیا جائے۔ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا، بلند مرتبہ ہو اور خوشی آئے۔ حاملہ خواتین کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گاجر اور سیب کھانے سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ شام کو ورزش کرنے کا فائدہ نہیں۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال پٹھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کن پٹی پر انگوٹھا رکھیں، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس کھلے مسام کو بند کرتا ہے۔ اجوائن کا جوس سوزش کو کم کرتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں، لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روز نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ چارجنگ پر لگا کر موبائل استعمال کرنے سے بیٹری کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ مستقل بیٹھے رہنے کے خطرناک نقصانات: ڈپریشن، ذیابیطس کا خطرہ، کینسر کا خطرہ، دل کی بیماریاں، وزن بڑھنا، ٹانگیں کمزور ہو جانا، کمر میں تکلیف ہونا، ذہنی صلاحیت میں کمی ہونا،
گھر میں چھپکلی ہو تو مکوڑے آتے ہیں، گھر میں لال بیگ ہوں تو مچھر آتے ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوے کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ اگر مچھر سے تنگ ہیں تو گھر میں پکے ہوئے امرود لے کر رکھ لیں، خوشبو پر مچھر نہیں آتے۔ نہار منہ پودینے کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جوان پودے کا پھل کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہو ان میں کینسر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھائیں۔ لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیلا کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ غصہ سے پرہیز کریں، زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا موجب ہے۔ اگر آپ قبض کا شکار ہیں یا پھر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو اپنی شہادت کی انگلی کو دبائیے، پھر 1 منٹ تک رگڑیے اور پھر کھینچیے، آپ کی طبیعت کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ مچھلی کو تلنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا کارن فلور لگا دیا جائے تو تلتے وقت مچھلی ٹوٹے گی نہیں۔ پلاسٹک کے برتنوں سے ہلدی کے داغ دور کرنے کے لیے بیسن سے رگڑ کر انہیں دھوئیں۔ سانس کی بیماری کے لیے 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کیا جائے تو یہ نالیوں کے انفیکشن کو ختم کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات مکھیاں کوئی کام کرتے ہوئے خاص طور پر کچن میں بہت تنگ کرتی ہیں، ان کو بھگانے کے لیے ہیئر سپرے کریں، مکھیاں اس جگہ سے چلی جائیں گی۔ اگر آپ کے جسم میں درد ہے تو 2 چمچ ہلدی میں 1 چمچ ناریل کا تیل ملا کر پیسٹ بنا لیں اور درد والی جگہ پر ملیں، پھر تھوڑی دیر سوکھنے دیں، اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ 3 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہے: بادام کھانا، چنبیلی کا پھول سونگھنا اور کھجور کھانا۔ ایڑیاں دھونے سے پہلے اگر پیاز کو کاٹ کر مسل دیا جائے تو میل جلدی اتر جاتی ہے۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ رات کو زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کو پانی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تیز مرچیں استعمال کرنے سے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ زار کی طرف دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔ مایوس اور پریشان لوگ کالا رنگ پہنتے ہیں۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھیں، 2-3 بار ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ چھہارے کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ہنستے وقت جس کے آنسو آئیں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔